بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی دو بہت خاص آیت نمبر 60 اور 61 ان پر کچھ بات کریں گے۔ جی بالکل، یہ آیات جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے اور پھر بنی اسرائیل کا جو رد عمل تھا اس کا ایک بڑا واضح نقشہ کھینچا گیا ہے۔ تو آئیے اس کو ذرا کھولتے ہیں۔ آیت 60 میں کیا بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں، آیت 60 شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنی قوم کے لیے پانی مانگنے سے۔ صحرا کا سفر تھا، پیاس لگی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اللہ کا حکم فوراً آتا ہے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یعنی اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ جی وہی لاٹھی جو پہلے بھی آپ جانتے ہیں معجزے دکھا چکی تھی، اور جیسے ہی انہوں نے ماری تو کیا ہوا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ 12؟ یہ 12 کا عدد، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ ہر قبیلے کے لیے ایک الگ چشمہ۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے اپنی پینے کی جگہ پہچان لی۔ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی بے نظمی نہیں۔ اچھا، تو یہ صرف پانی نہیں تھا بلکہ ایک پورا نظام تھا ایک طرح سے۔ بالکل، یہ اللہ کی طرف سے رزق بھی تھا اور ایک منظم انتظام بھی۔ اور ساتھ میں ہدایت بھی دی گئی ہے نا، کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ جی، کہ اللہ کا دیا کھاؤ پیو مگر زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ نعمت استعمال کرو، شکر کرو اور حد سے نہ بڑھو۔ یہاں تک تو بات بڑی زبردست ہے، اللہ کی رحمت، اس کا انتظام۔ لیکن پھر آتی ہے آیت 61 اور وہاں کہانی تھوڑی بدل جاتی ہے۔ جی بالکل بدل جاتی ہے۔ اتنی بڑی نعمت یعنی من و سلوہ بھی مل رہا تھا انہیں، جس کا ذکر دوسری جگہوں پر ہے، وہ خاص آسمانی کھانا۔ اور یہ پانی کا معجزہ بھی۔ اس سب کے باوجود انہوں نے کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ۔ ہاں، اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہا کہ بھوکے ہیں یا کھانا کم ہے، بلکہ کہا کہ ایک ہی طرح کے کھانے سے اکتا گئے ہیں۔ یہ بات واقعی عجیب ہے، مطلب اللہ کی طرف سے خاص انتظام ہے، بغیر محنت کے مل رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ اور پھر مطالبہ کیا کیا وہ بھی سننے والا ہے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ زمین سے اگنے والی چیزیں یعنی ساگ، ککڑی، گیہوں یا لہسن، مسور، پیاز، یہ سب ہمارے لیے پیدا کرے۔ جی، مِن بَقُولِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، یعنی وہ عام سبزیوں اور دالیں جو دنیا میں اگتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ظاہر ہے وہ حیران ہوئے ہوں گے۔ بالکل، ان کا جواب ایک طرح سے ان کی سوچ پر سوال تھا۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ یعنی آسمانی کھانے کے بدلے زمینی سبزیاں؟ یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں لگتی۔ یہی تو نقطہ ہے، انہوں نے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو مانگا، تو پھر انہیں کہا گیا اہبطوا مصر فإن لکم ما سألتم۔ اچھا، کسی شہر میں اتر جاؤ، وہاں تمہیں مل جائے گا جو تم مانگتے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ اگر تمہیں دنیا کی یہی عام چیزیں چاہیے تو پھر اس کے لیے کسی نبی کی یا معجزے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کسی بھی شہر، کسی بھی بستی میں محنت کر کے مل سکتی ہیں۔ یہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں جھاڑ تھی کہ تم کس چیز کے پیچھے پڑے ہو۔ اور اس ناشکری، اس غلط انتخاب کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ بہت بہت سنگین تھا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئیں اور وہ اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ اللہ اکبر۔ جی، یہ بہت سخت الفاظ ہیں، ذلت بھی اور مسکینت، یعنی ایک طرح کی بیچارگی، غربت۔ لیکن یہ صرف اس ایک واقعے کی وجہ سے ہوا یا اس کے پیچھے اور بھی کچھ تھا؟ نہیں، یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا۔ آیت خود بتاتی ہے کہ یہ ایک مسلسل رویے کا نتیجہ تھا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ اچھا، تو اصل وجہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا اور نبیوں کو ناحق قتل کرنا تھا۔ جی ہاں، یہ بڑے جرائم تھے، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور ان لوگوں کو قتل کرنا جو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ اور ان سب گناہوں کی جڑ کیا تھی؟ آیت کے آخر میں وہ بھی بتا دیا،
ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک طرف اللہ کی بے پناہ نعمتیں، معجزے، اور دوسری طرف قوم کی ناشکری، غلط خواہشات، اور پھر مسلسل نافرمانی اور حد سے بڑھنا، جس کا انجام ذلت، محتاجی اور اللہ کا غضب ٹھہرا۔ تو ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا سبق تو شکر گزاری کا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا، ان کی قدر کرنا، اور دوسرا صحیح انتخاب کرنا، اعلیٰ روحانی اقدار اور اللہ کی دی ہوئی خاص نعمتوں کو دنیا کی معمولی فانی چیزوں پر ترجیح دینا۔ بالکل، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی نعمتوں کو کیسے دیکھتے ہیں۔ کیا ہم بھی کبھی بہتر کو چھوڑ کر کمتر کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے؟ جی، یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور ہمیشہ بہتر کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو ناظرین، امید ہے آج کی اس گفتگو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ جی انشاءاللہ، اپنی آراء اور سوالات ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔